لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبھانجی کا نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استغفار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھانکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھوپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہے، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلامات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبانے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کا جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تب ہی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہی سلیب پر رکھ کر اس طرف آئی۔